کہ جو خاتون پھر اگر بزنس کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے فیس بک استعمال کرنا لازمی ہو جاتا ہے، اس کے لیے انسٹاگرام استعمال کرنا لازمی ہو جاتا ہے. تو جس طرح اس کی پھر ایکسیپٹنس اگر عام معاشرے میں نہیں ہے تو پھر یہاں پہ بھی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا یہاں پہ کیا کام، اور یہ فیس بک استعمال کریے، یہاں پہ زیادہ ٹرولنگ ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ آپ جب آن لائن آ جاتے ہیں تو پوری دنیا کی آپ کو ایکسیس ہو جاتی ہے، اور آن لائن پھر ہر بندہ اپنا یہ تیار سمجھتا ہے، اپنا ٹھیکہ سمجھتا ہے کہ اس نے عروج کو ٹھیک کرنا ہے، اس نے شاد کو ٹھیک کرنا ہے، راہ راست پہ لے کے آنا ہے، جیسے ہمیں مسلمان کروانا ہے ایک طرح سے. السلام علیکم. فریڈم گیٹ ڈائلاگ میں ہوں آپ کی میزبان عروج رضا سیامی، اور 16 ڈیز ایکٹیویزم کے حوالے سے جو کہ ہمارا اس سال کا تھیم ہے کہ خواتین کے لیے ڈیجیٹل اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن بات کرنے کے لیے ہم نے آج جن مہمان خاتون کو اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے، تھوڑا سا ان کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں. ایک کہانی ہے جب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک چیلنج ہے جو اس خاتون نے فیس کیا اور تمام خواتین کو تیار کیا کہ کس طرح وہ اپنے علاقے کے، اپنے ثقافت کے، اپنے سماج کے اور دنیا کے چیلنجز کو فیس کر سکتی ہے. وہ ایک آرگنائزیشن ہے جس نے صرف ایک آرگنائزیشن نہیں بنائی، جس نے خواتین کے لیے اور لوگوں کے لیے بہت ساری آرگنائزیشنز کھڑی کی، اور نہایت کامیابی سے وہ ان آرگنائزیشنز میں کام کر رہی ہیں. میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں، نام آپ سمجھ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، فاؤنڈر ایسوسیشن فار بیہیویئر نالج اینڈ ٹرانسفارمیشن ABKT، فاؤنڈر وومنس وائسز پاکستان، اور فیلو ہیں اشوکا ایکیومین اور ریجن فیسکل اور ڈیموکریسی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں US ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ کی انٹرنیشنل وومن آف کریج ایوارڈ ہولڈر 2012 میں. اور اس کے علاوہ جو ان کی سب سے خوبصورت جو مجھے بات لگی، یہ نہیں کہ وہ صرف پاکستان کا پرائڈ ہے یا US کے اس میں آتی ہیں، جو جن لوگوں کو پراؤڈلی دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، ان کی لائف لانگ ڈیڈیکیشن، جس پہ آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی سیلف پرسنلی، کہ انہوں نے خواتین کے لیے وہ کام کیا جو شاید پاکستان میں ابھی تک کسی خاتون نے نہیں کیا. تو جناب، اسی حوالے سے وومن آف کریج 2012 کے US ایوارڈ ہولڈر شاد بیگم کو ہم نے 16 ڈیز ایکٹیویزم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اپنی پوڈ کاسٹ فریڈم گیٹ ڈائلاگ میں مدعو کیا ہے. تو بہت بہت شکریہ شاد بیگم، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا. شکریہ آپ لوگوں کا، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے فریڈم گیٹ ڈائلاگ کا، آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں آن لائن اسپیسز پہ اس طرح کی جو بحث مباحث ہے وہ بھی ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں اور ہمارے کام کا امپیکٹ ہم کیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں. سو آئی ایم تھینک فل ٹو یو اینڈ دین دا فریڈم گیٹ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا اور ہم آج یہ بہترین اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. تو جناب، آغاز کرتے ہیں اپنے سوالات سے. شاد بیگم، میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے کہ لوئر دیر جیسے دور دراز کے علاقے اور پسماندہ علاقے جہاں پہ خواتین کے بہت چیلنجز تھے، وہاں سے نکل کر اور عورتوں کے لیے اور سماجی خدمات کے لیے اپنے کام کا آغاز کیا، کیا چیلنجز تھے اور کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا، انسپائر کیا کہ آپ سماجی خدمات کے لیے کام کریں، اور اس میں بھی پھر ان عورتوں کے لیے جن کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا؟ تھینک یو سو مچ عروج. بالکل، میں بہت چھوٹی تھی، پڑھ رہی تھی، اسکول جاتی تھی. اور میں ذرا آڈینس کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم جب دیر کی بات کرتے ہیں تو دیر وہ ریاست تھی کہ جو 1969 سے پاکستان میں شامل ہوئی تھی. جس طرح سوات شامل ہوا تھا، لیکن جو سوات کے والی سوات تھے اس میں اور ہمارے نواب صاحب میں کمپلیٹلی بہت ڈفرینس تھا ان کے مائنڈ سیٹ میں. ہمارے جو نواب صاحب تھے وہ تعلیم کے، لوگوں کی ترقی کے، ان کی فلاح بہبود کے بہت اگینسٹ ہوتے تھے. اسی لیے حکومت پاکستان نے انٹروین کیا تھا اور زبردستی دیر کو لے لیا تھا، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی زندگی اس قدر پستہ اور پسماندہ تھی کہ حکومت پاکستان کو انٹروینشن کرنی پڑی. تو ہم جب شامل ہوئے، اور پھر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو 81 میں جو وہاں پہ سب سے پہلی مردم شماری ہوئی تھی، وہاں پہ خواتین میں جو ایجوکیشن کا ریشو تھا وہ 1% تھا اور مردوں میں وہ 5% تھا. یہ 1% بھی وہ لوگ تھے کہ جو تھوڑے سے امیر تھے، جو اپنی بچیوں کو اسلام آباد یا دوسرے شہروں میں جا کے پڑھا سکتے تھے. وہاں پہ لیکن آج تک ہمیں چیلنجز ہیں، لیکن اس وقت ایک بہت بڑا فحاشی کا ایک بہت بڑا وہ مانا جاتا تھا کہ اگر آپ اپنی خواتین کو ایجوکیشن میں وہ ڈالتے ہیں.
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو میرے والد ہیں یا جو ہمارے جو انکلس تھے یا جو ہمارے گرینڈ فادر تھے، جو ہمارے جتنے لوگ تھے، ان کو کیا چیلنجز اس وقت پیش تھیں. لیکن جیسے ہی نواب صاحب دیر کو لے لیا گیا تو حکومت پاکستان نے جب انٹروین کیا تو حکومت پاکستان نے وہاں پہ کوشش کی، وہاں پہ اسکول کھولے، وہاں پہ لوگوں کو انگیج کرے اور لوگوں کی ترقی کے لیے کام ہونے شروع ہوں. میرے والد اور میرے سسر ایکسیڈنٹ میں ان کی وہ فوت ہو گئے تھے. 80s میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کار ایکسیڈنٹ میں وہ فوت ہو گئے تھے. تو بیسیکلی یہ ان کی لیگیسی تھی کہ انہوں نے اسی وقت سے اپنے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام شروع کیا اور ایجوکیشن پہ شروع کیا. اور ایجوکیشن میں انہوں نے گرلز ایجوکیشن کو سب سے پہلے رکھا. انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا، ادارہ خدمت خلق کے نام سے، اور وہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کرتے تھے. اس وقت ان کو یہ چیلنج تھا کہ وہ جب جا کے خواتین سے بات کرتے تھے یا خواتین کا کوئی ایشو آتا تھا تو جب وہ ان سے کنسلٹ کرتے تھے تو خواتین کے لیے مرد سے بات کرنا بڑا مشکل تھا. تو میرے والد نے ایک طرح سے اپنے گھر سے آغاز کیا اور مجھے صرف ایک رضاکار کی حیثیت سے اپنے ساتھ شامل کیا کہ میں اسکول جاتی تھی لیکن واپس آتی تھی، ان کی یہ مدد کرتی تھی. اگر کسی گاؤں سے کسی خاتون کی کوئی ریکویسٹ آئی ہے، کوئی ڈیمانڈ آئی ہے کہ اس کا کوئی ایشو ہے، اس کو ریزالو کرے. تو 3 سال میں نے ایک رضاکار کی حیثیت سے 7ویں 8ویں اور 9ویں میں جب پڑھتی تھی تو میں نے اپنے والد کی مسلسل ہیلپ کی. میں مختلف گاؤں میں جاتی تھی، ان کی ہیلپ کرتی تھی، خواتین کے کیسز سنتی تھی، پھر آ کے ان کو رپورٹ کرتی تھی، پھر واپس جا کے خواتین کو گائیڈ کرتی تھی کہ وہ کیسے اس مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں. اس پورے پروسیس میں اگر آپ دیکھیں بریجنگ کی، میں اس مردوں اور عورتوں کے درمیان بریجنگ میں نے کی، برج کا تھا. لیکن اسی بریجنگ کے دوران میں اندر ایک تھاٹ پروسیس چل رہا تھا. ایک میں اپنی آئیڈینٹی کویسچن کرنے لگی تھی کہ لڑکی کے ساتھ یہ پرابلمس کیوں ہوتے ہیں، مرد کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے. پھر میں نے کلچر کو سمجھنا شروع کیا، ان چیزوں کو. لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار تھا، کسی دفتر جاتی تھی تو کوئی خاتون نظر نہیں آتی تھی، کسی سیاسی رہنما کے پاس جاتے تھے مسئلے کے حل کے لیے تو مرد سارے ہوتے تھے، خواتین نہیں ہوتی تھی. خواتین کے اپنے کوئی ادارے نہ ہونے کے برابر تھے ہی نہیں. بالکل. اس لیے پھر جب میں میٹرک جیسے ہی میں نے پاس کیا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں اپنا ادارہ بنانا چاہتی ہوں. تو میں خوش قسمت ہوں کہ میرے والد نے میرا سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمہارا ایک ویژن بن رہا ہے، ایک مشن تمہارا بن رہا ہے تو وائی ناٹ. سو میں نے یہ اس وقت سوچا 1994 میں، یہ وہ سیم ایرا تھا کہ یہاں پہ تحریک نفاذ شریعت محمدی جڑیں پکڑ رہی تھی، بلکہ پکڑ چکی تھی، اور حکومت پاکستان اپنی بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ وہاں پہ امن قائم کرے. تو یہ وہی ٹائم تھا، آپ سمجھ سکتے کہ کتنا چیلنجنگ تھا. میں نے اس چیز کو مشن بنا لیا تھا کہ خواتین جو ہیں ان اگر ہم کیپیسٹی کی بات کریں کسی سے کم نہیں ہے. اگر میں مذہب کی بات کروں، مذہب نے سارے اس کو رائٹس دیے ہوئے ہیں. معاشرے میں پرابلم اس لیے ہے کہ کوئی انیشیٹ نہیں کر رہا، تو ہم انیشیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے 1994 میں ملاکنڈ ڈویژن کی پہلی خواتین NGO کا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بنا لی، رجسٹرڈ کی، باقاعدہ انجمن بہبود خواتین تلاش کے نام سے. اور رجسٹرڈ کی ہمارا مقصد ایک ہی تھا عروج، کہ ہمارا اپنا ادارہ ہو جس میں خواتین بیٹھیں، خواتین کے ساتھ کام کریں، اور ہم حکومت پاکستان جس کے پاس بھی جائیں ہماری اپنی آئیڈینٹی ہو کہ ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے. بالکل. اس وقت یہ ایک چھوٹا ادارہ تھا، الحمدللہ آج یہ بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے، ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، نیشنل آپ کے اور بھی ریکگنیشن بہت ہے. بڑے ادارے ہیں. میں ابھی بالکل اپنے انٹرو میں بھی کچھ بتایا اور کچھ میں آگے بھی بتاتی رہوں گی. تو 16 ڈیز ایکٹیویزم ہر سال ہوتا ہے. اس کا جو تھیم ہے ڈیجیٹل جو پارٹیسپیشن ہے ہماری خواتین کی، ان کے سائبر اسپیس سیکیورٹی کی. تو جہاں پہ عورت کو اپنے ہی تحفظ کا سامنا تھا، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے علاقے میں، تو وہاں پہ ڈیجیٹل لٹریسی تو بہت بعد کی بات ہے. تو آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے ان تمام چیلنجز کا سامنا کیا، ادارے بھی بنائے، اور وہاں پر آپ نے اپنے فٹ پرنٹ اتنا مضبوط چھوڑا ہے کہ وہاں کی خواتین آج تعلیم حاصل کرتی ہیں. شاد بیگم کے جو بنائے ہوئے ادارے ہیں ان کی وجہ سے نہ صرف وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں بلکہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یا پھر جو ان کے انٹرپرنور سیٹ اپس ہیں وہ بھی خواتین نے اپنے قائم کر رکھے ہیں، جن کے شاد بیگم جو ہیں وہ اسلام آباد میں ایگزیبیشن بھی کرواتی رہی ہیں. بہت کام کیا ہے. لیکن ابھی ہم ذرا 16 ڈیز ایکٹیویزم کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اس عورت کو تو باہر نکلنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن جو اربن خاتون ہے اس کو ڈیجیٹل کا بھی چیلنج ہے اور ہراسمنٹ کا بھی چیلنج ہے. اس کے اوپر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے خواتین کے ڈیجیٹل اسپیس کو سیکیور بنایا جائے اور اس کو اتنا محفوظ بنایا جائے اس کے ورک پلیس میں کہ اس کو ہراسمنٹ نہ ہو، نہ ڈیجیٹلی نہ ہی آف لائن؟ روج جی، اگر ہم ایک قوم کی حیثیت سے، ایک معاشرے کی حیثیت سے اپنی یہ چیزیں سمجھ لیں کہ عورت چاہے جہاں پہ رہے، چاہے وہ آن لائن ہے، چاہے وہ آف لائن ہے، چاہے وہ اسکول
اسکول میں ہے, چاہے وہ دفتر میں ہے, چاہے وہ راستے پہ جا رہی ہے. اگر ہم ان ساری جگہوں پہ یہ اپنا فرض سمجھ لیں کہ اس ماحول کو ہم نے اس کے لیے محفوظ بنانا ہے, تو پھر ہمارا یہ چیلنج خود بخود ہی میٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیجیٹل اسپیسیز میں اس کو وہ سیکیورٹی, کیونکہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے لڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کہہ رہے کہ خواتین کو جاب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اس لیے ہم ہمیشہ اسی ڈیبیٹ میں واپس چلے جاتے ہیں. بالکل. اس لیے پھر یہ ہے نا کہ جو خاتون پھر اگر بزنس کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے فیس بک استعمال کرنا لازمی ہو جاتا ہے, اس کے لیے انسٹاگرام استعمال کرنا لازمی ہو جاتا ہے. تو جس طرح اس کی پھر ایکسیپٹنس اگر عام معاشرے میں نہیں ہے تو پھر یہاں پہ بھی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا یہاں پہ کیا کام, اور یہ فیس بک استعمال کری ہے, ٹرولنگ ہوتی ہے, یہاں پہ زیادہ ٹرولنگ ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ اپنے گاؤں میں ہیں تو شاید اپنے گاؤں کے لوگوں کی ایکسیس ہے, لیکن آپ جب آن لائن آ جاتے ہیں تو پوری دنیا کی آپ کو ایکسیس ہو جاتی ہے. اور آن لائن پھر ہر بندہ اپنا یہ اختیار سمجھتا ہے, اپنا ٹھیکہ سمجھتا ہے کہ اس نے عروج کو ٹھیک کرنا ہے, اس نے شاد کو ٹھیک کرنا ہے, راہ راست پہ لے کے آنا ہے, جیسے ہمیں مسلمان کروانا ہے ایک طرح سے, یہ اپنا وہ سمجھتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم انٹرنیٹ کے افیکٹو استعمال کی بات کریں تو ہمیں مردوں کو بھی سکھانا ہوگا کہ انٹرنیٹ کا افیکٹو استعمال کیا ہے. صرف یہ خواتین کے لیے نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ ٹرولنگ مرد ہی کرتے ہیں, ہراسمنٹ مرد کرتے ہیں. بالکل. تصویریں میری آپ کی یا وہ بچیاں یا وہ خواتین جو آن لائن کام کر رہی ہیں, یا وہ اگر کسی پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں انٹرنیٹ پہ, ان کی تصویریں وائرل کرنا, ویڈیو وائرل کرنا, مطلب خواتین جو ہیں ان کو, جیسے آپ کے علاقے کی خواتین کو چیلنج تھے, وہ بچی اگر استعمال کرتی ہے سوشل میڈیا ویب سائٹس اپنے کسی سیٹ اپ کے لیے, تعلیم کے لیے یا انٹرپرنورشپ کے لیے یا اویئرنیس کیمپین کے لیے, سب سے پہلے تو اس آپ کو عروج میں اپنی مثال دوں گی. میں نے سوشل میڈیا استعمال اس لیے کرنا شروع کیا, جب میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی تھی تو لوگ میرے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے, یہ اس کی ایجنٹ ہے, یہ اس کی ایجنٹ ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. تو میں نے اپنا کام خود لوگوں کو بتانا شروع کیا. تو میرے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے. میں فیس بک ایکٹیو یوز کرتی ہوں, انسٹاگرام کرتی ہوں, لنکڈ ان کرتی ہوں, ٹویٹر کرتی ہوں. اس لیے کرتی ہوں کافی بھی ساتھ, ہاں, کہ میں لوگوں کو خود اپنا پیغام دوں, بتاؤں کہ میں کر کے آ رہی ہوں, تاکہ ان کے ذہن میں جو وسوسے بن رہے ہیں نا, جو ایسے خیالات, جو سنی سنائی باتیں, وہ اس پہ یقین نہ کریں. دوسرا, 24 سال میں نے کام کیا ہے. میرا یہ لباس جو آپ کے سامنے ہے, یہ امریکہ میں بھی ہے, لندن میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, دیر میں بھی ہے, مومند میں بھی ایسی ہے. تو لیکن اسی تصویر کو اور جو میں اپنی مرضی سے لگاتی ہوں, تاکہ میں اور خواتین کو انکریج کروں کہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آئیں اور اس کے نا فائدے سے فائدہ اٹھائیں. میری تصویریں میں آپ یقین نہیں کریں گے, روزانہ میرے تصویروں کو لے کے اس پہ پیجز بنتے ہیں, انسٹاگرام اکاؤنٹس بنتے ہیں, اس پہ لوگوں کو اپنے اکاؤنٹس پروفائل بناتے ہیں, اس پہ گندی چیزیں لکھتے ہیں کہ آپ نا ہمیں میسج کریں ان باکس میں, ہم آپ کو اس کی ویڈیو بھیجیں گے. جس طرح عام ٹرولنگ ہوتی ہے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. That's very sad. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے عروج. میرے تو بھائی اور شوہر اور باپ کو پتہ ہے کہ شاد بیگم کیسی ہے یا کیا کام کر رہی ہیں. وہ بچی جس نے مشکل سے ابھی پڑھنا شروع کیا ہوگا یا کوئی جاب گھر سے بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے, اس لڑکی کی پکچر اگر غلط جگہوں پہ ملتی ہے تو اس کا بھائی میرے بھائی جیسا نہیں ہو سکتا. وہ اس کے لیے مسئلہ بنائے گا, وہ لڑکی ذہنی اس کا شکار ہوگی. ایسی لڑکیاں سوسائڈ کرتی ہیں, اپنے آپ کو مار دیتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میری بدنامی ہو رہی ہے. میرے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کا یہ تھا کہ میں عورتوں کو انکریج کروں کہ وہ آئیں اور وہ کیسے اس کو یوٹیلائز کریں. لیکن میں یہی والی بات کرتی ہوں کہ دیکھیں, جب لوگ کہتے ہیں نا اسلامی اقدار کی مثال دیتے ہیں, اپنے فرائض بھول جاتے ہیں. ہم اس معاشرے کو وہ معاشرہ کیوں نہیں بنا سکتے کہ حضرت عائشہ رات کے اندھیرے میں زیور اس نے پہنے ہیں, اتنی خوبصورت خاتون اکیلے جا رہی تھی, اور وہ مطلب حضرت خدیجہ بزنس چلا رہی تھی. ایک اور خاتون تھی جو رات کے اندھیرے میں جا رہی تھی, اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ مطلب کیسے, اس نے کہا حضرت عمر یا نہ خدا نخواستہ وفات پا گئے ہوں گے, یا آپ یہ حضرت عمر ہو. نہ, یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ معاشرہ ہم آج کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور یہ بنانا مردوں کا فرض ہے, کیونکہ دیکھیں باہر معاشرہ مردوں پر مشتمل ہے, ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. خواتین جو ہے ان کو ہم نے اسپیس دینی ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے نا, دیکھیں ہم ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے ہیں, ہم خواتین کو بزنس بنانے میں پیچھے رہ گئے ہیں. اب ہم نے اگر ڈیجیٹل اس کو اسپیس کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کیا اور ان خواتین کو اس کے عادی نہیں بنایا, اس کا افیکٹو, تو ہم ایک اور لڑائی میں دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے اچھا, ایک اور چیز لوگوں کے علم میں نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں جو سب سے سخت قانون ہے نا, وہ سائبر کرائمز کا ہے. اگر کسی کو, اور میرا ابھی ارادہ ہے عروج, میں نے
پچھلے چند عرصے میں ہمیشہ اپنے پروفائل رپورٹ کیے ہٹا دیے. اب میں اس تلاش میں ہوں کہ کوئی میری پروفائل غلط بنائیں اور میں سائبر FIA والے کرائم میں جاؤں اور میں اس بندے کو پبلک کروں, اس کو سزا دلواؤں, تاکہ عام عورتوں کو میں حوصلہ دوں کہ اگر آپ کی تصویر کسی نے استعمال کی تو اس بندے کو 7 اور 14 سال سزا ہو سکتی ہے, لاکھوں جرمانہ ہو سکتا ہے. اور عروج جی آپ اور مجھ جیسے خواتین کو کرنا ہوگا تاکہ ہم اور عورتوں کے لیے مثال بنا دیں جو ڈر جاتی ہیں, خودکشی کر لیتی ہیں. بالکل. اور آن لائن ہراسمنٹ تو عام ہے. بالکل. اور میرے آپ کے نام پہ جیسے 2-3 اکاؤنٹس نارمل بات ہے بنے ہوئے. ایون اب تو واٹس ایپ اکاؤنٹ بن رہے ہیں, واٹس ایپ پہ DP ہے, واٹس ایپ پہ نمبر ان کا ہوگا اور وہ لوگوں کو اسکیم کر رہے ہیں. کون آرٹسٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ مشہور لوگوں کی تصویر لے لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں لوگوں سے اور کاروبار کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ خواتین جو ڈیجیٹل مارکیٹ میں آنا چاہ رہی ہیں ان کا کام بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے یا اینٹی ہراسمنٹ کے حوالے سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور قوانین بن چکے ہیں. اچھا, ایک آپ کی بڑی اچھی تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے کہ انکلوسیو ڈیموکریسی کے اوپر, پھر خواتین کو اس لیول پہ لے کے آنا کہ صرف وہ ووٹ نہ ڈالیں بلکہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں, الیکشن میں جائیں, الیکشن لڑیں اور اسمبلیوں میں آئیں, لوکل باڈی یا پھر وہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں وہاں پہ خواتین کو آئیں. آپ نے بڑی اچھی کیمپینس کی, بڑے اچھے پروگرام بھی چلائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پر کلائمیٹ کے حوالے سے جو پہاڑی علاقہ ہے وہ سب سے پہلے ہٹ ہوتا ہے, تو وہاں پر اب آپ اتنا سارا کام کرنے کے بعد کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ انوائرمنٹ پروٹیکشن یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے وہاں کی بچیوں کو, بزرگوں کو, عورتوں کو؟ بالکل. دیکھیں عروج جی, جب کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ اگر ہم دیکھیں نا, آپ اسٹڈیز اٹھائیں, ریسرچز جتنی بھی اٹھائیں, اس کا زیادہ امپیکٹ خواتین اور بچوں پہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ مثال کسی یہ ہے نا کہ یہ گھر میں ہوتے ہیں, مرد جو ہے نا اگر گھر سے باہر ہے یا کہیں اور ہے, لیکن اس کی ایک اور بھی صورت ہے کہ لائک فار ایگزامپل زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, ٹھیک ہے, اب عورت نے گھر میں بچے بھی سمیٹنے ہیں, چیزیں بھی سمیٹنی ہیں, پھر نکلنا ہے, اور اس تک انفارمیشن بڑی بعد میں پہنچتی ہے. ہمارا پاس ارلی وارننگ سسٹم بھی نہیں ہے. مرد کہیں اور ہے, اس کو وہ کوآرڈینیٹ کرے گا کہ ادھر سیلاب آیا ہے, میں نکلوں کہ نہ نکلوں. پھر جو خاتون کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں ہے, جس کو روڈس کا نہیں پتہ, جس کو ٹرانسپورٹ سسٹم کا نہیں پتہ, جس کو یہ نہیں پتہ کہ ایون سیف جگہ کہاں پہ ہے, کیونکہ کوئی ٹریننگ ہی پہلے سے نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی اگر جب ہم اویئرنیس کی بات کریں نا, ہمیں فور فرنٹ پہ سب سے پہلے بچوں کو اور خواتین کو رکھنا ہے کہ ہم ان کو اور یہ آپ کے ایمبیسڈر ہیں, یہ آپ کے میسنجر ہیں جو کہ آپ کی پوری کمیونٹی میں آپ کی انفارمیشن پھیلا سکتے ہیں. آج اپنی جتنا ہمارا اٹھائیں نا پروگرامز, جتنے اٹھائیں, ہمارے اسلام آباد کے لیول پہ سیمینارز اور ورکشاپس تو بہت ہوں گی, رورل ایریاز میں نہیں ہوتی, اور پھر رورل ایریاز میں بھی ہوتی ہے تو سلیکٹڈ جگہ پہ ہوتی ہیں. زیادہ متاثرہ علاقہ اور جو الیکٹڈ کمیونٹی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کو ہی نہیں سمجھتی کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا. یہ جو ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, ہر روز سیلاب آ رہے ہیں, بالکل ایک صرف یہ ہے کہ ایکسیپٹنس یہ ہو گئی ہے کہ سیلاب آ رہا ہے, اس سے پروٹیکشن کیسے کی جا سکتی ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے, کیونکہ اس سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, اس سے لوگوں کے گھر جو ہے وہ مسمار ہو رہے ہیں, اسکولز کے جو راستے ہیں, ہاسپٹل جانے کے جو راستے ہیں, وہ پورا انفراسٹرکچر بہا کے لے جاتا ہے. تو لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ لازمی ہے. اس لیے میں اس کے لیے ہمیشہ ورڈ یوز کرتی ہوں کلائمیٹ اڈاپٹیشن. میں پڑھ رہی تھی, آپ نے اس کے اوپر بھی بڑا کام کیا, اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے کی جائے کلائمیٹ اڈاپٹیشن. آپ نے کیا ایسا پلان کیا تھا, وہ پلان ذرا ہمارے لوگوں کے لیے بھی بتائیں جو اس وقت دور دراز کے علاقوں سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں عروج, اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا تو پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان 10 ممالک میں ہیں جس میں پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ پچھلے پیٹرن دیکھیں, 2010 کا فلڈ دیکھیں, پھر اب یہ 2025 کا فلڈ دیکھیں, ہر سال ہمیں خوف بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بڑی چیزیں ہیں کہ آپ کو لینڈ سلائڈنگ کے ہمارے انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, یا جو بارش جو ہیوی رین فال جو ہے, ایون جو اب یہ بغیر مطلب یہ جو ارریگولر سنو ہے, جس طرح ابھی بہت سارے یہ جو برف باری ہو رہی جن جگہوں پہ, اگر میں اس کا لیکن اس کے امپیکٹ بہت سارے ہیں, میں کون سا امپیکٹ آپ کو بتاؤں, لیکن لوگوں کی جو فصلیں ہیں, فار ایگزامپل ہمارا 70% سے بھی زیادہ لوگوں کا دار و مدار ایگریکلچر پہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں عورت اور بچے اور مرد سب آتے ہیں. وہ ایگریکلچر کی فصل ہماری خراب ہو جاتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. تو جو انفارمیشن ہم اس کو کلائمیٹ اڈاپٹیشن اس لیے کہتے ہیں کہ جو زمیندار ہے نا, اب اس کو ہم نے یہ آگے ہی دینی ہوگی کہ اس نے اپنا جو کراپ سائیکل ہے نا وہ چینج کرنا ہے, کیونکہ ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے. پھر یہ جو سیلاب ہے نا, اگر سیلاب آتا ہے یا نہیں آتا, یا پانی
پانی کا جو فلو ہے، ایک خاتون کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے اس نے کیا چیزیں گھر میں سمیٹ کے رکھنی ہے، اگر خدا نخواستہ اس کو گھر سے نکلنا پڑے، کہیں کسی اور مقام پہ نقل مکانی کرنی پڑی۔ دوسرا یہ ہے کہ اداروں کو اور لوگوں کو اتنا ہونا چاہیے کہ ریڈیو پہ پیغامات لوگوں کو دے رہے ہیں، مسجد پہ دے رہے ہیں، کس زبان میں دے رہے ہیں، کون سے الفاظ وہ یوز کر رہے ہیں، جس کو ہم ارلی وارننگ سسٹم کہتے ہیں، کہ لوگوں کو آپ سیلاب کے آنے سے پہلے آپ لوگوں کو ریسکیو کر لیں۔ اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ بھی اویئرنیس پیدا کریں کہ جو ندی نالے جہاں پہ پانی کا فلو ہم نے پہلے سے اس کو ہم چھوٹا کر رہے ہیں، لوگ زمینیں ہتھیار رہے ہیں، تو یہ بھی چیزوں پہ بڑے بڑے گھر بن رہے ہیں، ہوٹل بن رہے ہیں اور شاپس بن رہی ہیں، یہ بھی لوگ میں اویئرنیس ہو کہ ان دا لانگر رن یہ آپ کی جنریشن کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے۔ حکومت کے لیے اس کو پورا سال کام کرنا اور لوگوں کو کنونس کرنا ہوگا کہ پانی کا جو راستہ ہے اس کو وہ آپ بند نہ کر اس کو آگے وہ کے لے کے جائیں۔ لیکن ساتھ میں ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم نے اوور آل جو لوگوں کو نا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ بھی تیار کرنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے، لائک فار ایگزامپل اس میں اس کے امپیکٹ کو کم کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں بھی ہمیں لوگوں کو یہ اسکلز دینے پڑیں گے کہ جب ہم اڈاپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ کلائمیٹ چینج کی جو ویدر کی جو پیٹرن ہے یہ چینج کرنا لوگوں کو سکھائیں گے، لیکن اس میں اب فوڈ سیکورٹی کا بھی اندر وہ ایک ہے کہ اگر ساری فصلیں ہماری بہہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو جس وقت ہماری پروڈکشن زیادہ ہوتی ہیں وہ سبزیاں وہ چیزیں آپ کیسے محفوظ کریں تاکہ اگر موسم کی وجہ سے کوئی ایسے تغیرات ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ کڑی فصل خراب ہوتی ہے تو آپ کے پاس فوڈ اسٹوریج ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کلائمیٹ چینج کا جو آگے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا خراب ایک ہمیں چیلنج آئے گا وہ یہ وہ فوڈ سیکورٹی کا ہوگا، کیونکہ فوڈ آپ کی فوڈ کی پروڈکشن اس طرح سے نہیں ہے، تو ہم نے الٹرنیٹیو طریقے بھی ڈھونڈنے ہیں کہ الٹرنیٹیو طریقے کیسے ہیں کہ جس میں ایسی فصلیں کیسے اگائے جائیں جو الٹرنیٹیو طریقے سے، اس میں مختلف قسم کے ایسے سیڈ ہو سکتے ہیں، ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، پریزرویشن کے طریقے ہو سکتے ہیں جو ہم خواتین کو سکھا سکتے ہیں کہ وہ اس کو کریں اور وہ فوڈ پریزرویشن پہ بھی کام کریں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کلائمیٹ اڈاپٹیشن کی صرف مردوں کو ہی تعلیم کی ضرورت ہے، انہیں کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن جس طرح مردوں کے ساتھ عورتوں کا کردار جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، ناگزیر ہے، اسی طرح کلائمیٹ اڈاپٹیشن میں جب تک خواتین خود میدان میں نہیں آئیں گی، خود کو، اپنے بچوں کو، فیملی کو، اپنے گھر کو، اپنی فصلوں کو، اپنی چیزوں کو کلائمیٹ ہٹ ہونے سے بچانے کے لیے، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ آپ کلائمیٹ کے جو اثرات ہیں اسے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ میں پڑھ رہی تھی، ویسے تو باتیں بہت ہیں جو آپ سے میں اگر پوچھتی رہوں تو 2 دن گزر جائیں گے، لیکن چونکہ پوڈ کاسٹ کو ہم نے ایک ٹائم تک رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے خواتین کی جو سیاسی شمولیت ہے اس کے اوپر بڑا کام کیا، سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے علاوہ آپ نے یہ بھی بڑی کوشش کی کہ خواتین جو ہے وہ اکنامکلی بڑی اسٹرانگ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ نے کام کیا، پھر آپ نے ان کی جو ثقافتی ایک پہچان تھی اس کو اجاگر کرنے کے لیے بھی بڑا کام کیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ دباؤ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے کہ خواتین جو ہیں جو کوئی لیٹسٹ انٹرپرنوریل سیٹ اپ لگانا چاہتی ہیں، اسٹارٹ اپ کرنا چاہتی ہیں، اور آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ بڑا ہنر ہے، ثقافت بہت اچھی ہے، خواتین کام بھی کر رہی ہیں جس کی آپ ایگزیبیشن بھی کرتی رہی ہیں، تو این جی اوز، حکومت کو ایسے کیا اقدامات کرنا چاہیے کہ جو رورل ایریا کی عورت ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے؟ بالکل عروج، آپ کے نا یہ اس پہ کہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو، غیر سرکاری اداروں کو، این جی اوز کو، ایون جو دوسرے ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں، ایون حکومت کی منسٹریز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، مذہبی ادارے، پولیٹیکل پارٹیز، یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے اکنامک اور پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کیوں کی۔ دیکھیں خیبر پختونخوا اور جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، اب جب یہاں پہ جاتی ہیں نا تو آپ کو نا مسائل کا ایک انبار نظر آتا ہے، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں کس چیز پہ کام کروں، کس چیز پہ نہ کروں۔ پھر آپ نے نا وہ انٹرونشنس پہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں آپ کو کہ جس سے آپ زیادہ مسائل ایڈریس کریں۔ آپ انٹرونشن ایک کریں لیکن آپ زیادہ مسائل کو ایڈریس کریں، امپیکٹ اس کا زیادہ ہے۔ اب اگر میں خیبر پختونخوا اور مرجڈ ایریاز میں کروں تو اب جب میں خواتین کی اوور آل امپاورمنٹ کو دیکھوں تو مجھے یہ اور یہ میں نے اپنے 24 ایئرس کا جو ایکسپیرینس ہے اسی میں سے یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں نے یہ حل نکالا ہے کہ ہم خواتین کو اکنامکلی امپاور کریں، چاہے وہ ایگریکلچر میں کام کرے، چاہے وہ لائف اسٹاک میں کام کرے، چاہے وہ ہینڈ امبرائڈری میں کام کرے، چاہے وہ گھر پہ دکان کھولیں، وہ جو بھی چیز کرے، چاہے وہ آن لائن بزنس کرے، چاہے آف لائن بزنس کرے، لیکن ہر خواتین کی اکنامک انڈیپینڈنس ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو معاشی حیثیت، جو سماجی حیثیت ہے نا، وہ آپ کے معاش سے ریلیٹڈ ہے۔ مرد کی سماجی حیثیت اس لیے مضبوط ہے کہ وہ کماتا ہے،
عورت کی جو سماجی حیثیت ہے وہ اس لیے کمزور، اور یہ ہر لیول پہ ہے، یہ امریکہ میں بھی ہوگا، یہ اسلام آباد میں بھی ہوگا. ہر عورت جو معاشی انڈیپینڈنٹ ہوگی اس کا سماجی حیثیت بہتر ہوگا. لوگ اس سے گھر میں بھی فیصلے میں شامل کریں گے، سوسائٹی میں اس کی عزت کریں گے، اس کے بچوں کے بہتر رشتے آئیں گے. ایگزیکٹلی. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی جو معاشی حیثیت ہے نا، اور یہ میں شادی شدہ سنگل ہر خاتون کی میں بات کرتی ہوں، معاشی حیثیت سب کی بہتر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ خاتون شادی شدہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، جو سنگل خاتون ہے نہیں اس کے پاس ابھی ٹائم ہے. یونیورسٹیز کے لیول سے، اسکول کے لیول سے ہم نے خواتین کو بزنس اسکل سکھانے ہیں تاکہ وہ اپنی اسٹڈیز اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی ایک انکم کا طریقہ جو ہے وہ پالنا شروع کر دیں، اس کو مضبوط کرتی جائے. اس سے پھر یہ ہوگا نا کہ ہم جب اس کو پولیٹکس کے ساتھ میں کیسے انگیج کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے ہماری سیاست میں پیسہ بہت چاہیے ہوتا ہے. سیاست میں اگر خاتون آئے گی نا تو پیچھے وہ شوہر اور بھائی سے اجازت لے گی یا باپ سے اجازت لے گی. وہ اجازت تب دیں گے جب ان کے پاس پیسے ہوں گے، انویسٹمنٹ ہوگی. تو مینسٹریم پالیٹکس میں تو ہم عورت کو نہیں لے کے جا سکتے، لیکن ہم لوکل باڈیز میں عورت کو آسانی سے لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کم پیسے لگتے ہیں یا تھوڑے سے بھی نہیں لگتے، اور وہاں پہ اتنا خاندانی پس منظر کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا نا بہت بڑا سیاسی خاندان ہو. اس لیے پھر ہم نے خواتین کو پہلے ہم کوشش کرتے کہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ بنائیں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں تم لوکل باڈیز کے نا الیکشنز میں حصہ لو، لوکل کاؤنسلر بنو، لیکن یہاں سے شروع کرو. اب عروج ہم نے یہ شروع کیا تھا 2001 سے ہم ابھی تک، اور میں خوش ہوں کہ اس وقت آپ کے ہر یونین کونسل میں، ہماری خیبر پختونخوا میں، ایون دوسرے پروونسز میں جہاں پہ یہ میکینزم ہے، جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ نقصان میں وہ لوگ خواتین بیٹی ہیں ایک اچھی تعداد میں، وہ لیجسلیشن بھی کرتی ہیں، وہ فنڈز ایلوکیشن میں بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں. وہاں پہ چیلنجز ہیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ہمارے اپنے چیلنجز بہت زیادہ ہے، اس پہ اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تو خواتین کی موجودگی، اب ہم یہ میں کیوں کہتی ہوں، دیکھیں اگر خواتین فیصلہ سازی کے عمل میں شامل نہیں ہوگی تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون ڈیجیٹل آن لائن پلیٹ فارمز کو مضبوط بنائے گا، سیف بنائے گا. خواتین فیصلہ سازی میں شریک ہوں گی تو وہ یہ چیز مدعا آگے بڑھائیں گی. سیم یہ ہے کہ خواتین کو اگر بزنس کی آپ نے بات کی، دیکھیں رورل ایریاز میں یا ایون اربن ایریاز میں کوئی خاتون جب بزنس رن کرنا شروع سوچتی ہے نا، سب سے پہلی چیز کی ضرورت ہوتی ہے سرمایہ. اب وہ بینک سے قرضہ لے گی، اس پہ ایک انٹرسٹ ریٹ ہوگا، وہ بہت زیادہ اس کی کیپیسٹی سے آؤٹ ہوگا. اسکل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا چیزیں کتنی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں. ہماری ٹریڈیشنل چیزیں اب مہنگی ہوئیں، وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کو آپ نے ماڈرن ٹچ بھی دینا ہے، اپڈیٹ بھی کرنا ہے، ویلیو ایڈیشن بھی کرنی ہے. یہ ایگریکلچر پروڈکٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں، ڈیری پروڈکٹ کی بات کر سکتے ہیں، ہینڈی کرافٹ، ہر طرح کا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آئیں گی. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، بہت کمپٹیشن ہے. اس خاتون کو پھر یہ ہنر دینا، مارکیٹ تک ایکسیس دینا، پیسے دینا، اس کے آؤٹ ریچ بڑھانا، بزنس پلان بنانا، پورا کچھ اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ فریڈم گیٹ پراسپیرٹی جیسے ادارے اس میں کیا ہیلپ کر اس میں یہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ تک رسائی میں ہیلپ کر سکتے ہیں، اسکل پروویژن میں ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سرمایہ فراہم کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. دوسرا سب سے اہم جو چیز ہے کہ ہمارے لوگوں کا بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے. بزنس کرتے ہیں لیکن بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو بزنس مائنڈ سیٹ بنانے میں ہم نے پورا ایکو سسٹم بنانا ہے اور پھر وہ مل کے بنانا ہے. اور اس میں عروج ایک چیز یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ادارہ الگ نہیں بنا سکتا. حکومت کو اور ہم سب کو مل بیٹھ کے رول ڈیفائن کرنا ہوگا کہ فریڈم گیٹ نے یہ کرنا ہے، ABKT نے یہ کرنا ہے، حکومت نے یہ کرنا ہے، بینک نے یہ کرنا ہے. یہ ایک کنسورشیم بننا ہوگا، ایک کولیبریشن کرنی ہوگی تب. کیونکہ دیکھیں کتنے میں نے چیلنجز کی بات کی، یہ چیلنجز حل کرنا کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. تو یہ پھر چیزیں ممکن ہے، یہ پھر ممکن ہو جاتی ہے. اور پھر آپ ویژولائز کریں ذرا میرے ساتھ، ایک گاؤں ہے جہاں پہ خواتین ان کے حقوق جو ہے وہ محفوظ ہے، ادارے محمود ہے، کوئی بے انصافی ہوتی ہے تو ادارہ موجود ہے ان کو انصاف دینے کے لیے. پھر وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہے، پھر وہ سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہیں. تو ہم کس سے پیچھے رہ جائیں گے؟ ہم پھر کس سے پیچھے رہ جائیں گے؟ تو ہم کس سے پیچھے نہیں رہ سکتے. اور آپ کی یہ 50% پاپولیشن ہے، پھر یہ ڈیولپمنٹ مینسٹریم کا حصہ ہوگی. اور چیلنجز اگر دیکھیں نا، ایک چیز میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ لوگ ریلکٹنٹ ہر چیز بات سنتے ہی نہیں تھے. آج لوگ بات کم سے کم سنتے ہیں. اگر عروج کو میں لے کے جاؤں گی نا باجوڑ، تو ایک زمانہ تھا کہ عروج کو نا کوئی شاید ایکسیپٹ نہیں کر، لیکن آج لوگ ولنگ ہے عروج کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے. لیکن عروج کے پاس نا کوئی فیسلٹی ہوگی نا کہ چلیں آپ نا مثال کے طور پر ایک باپ کو عروج صاحبہ کہتی ہے نا کہ آپ اپنے بچے کو ایجوکیشن دلوائیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایجوکیشن دلوانے کے لیے راضی ہوں.
अरुज जी के पास फिर स्कूल भी होना चाहिए ना, कि वो कहें कि जी आपकी कम्युनिटी में फिर ये स्कूल हम बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि हम एजुकेशन पे अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है, हुकूमत का, जो हुकूमत इदारों का काम है। और उसमें फ्रीडम गेट प्रॉस्पेरिटी जैसे इदारे हैं, शाद बेगम के कितने इदारे हैं जो इन्होंने आज खड़े कर रखे हैं, जो मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बनाई और उनका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया। तो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, मुआशरी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करना या उनका जो रोल है वो मुस्बत तरीके से बनाना, इसमें सब लोगों को, सब इदारों को, सब NGOs को अपना रोल अदा करना होगा। तो शाद बेगम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स। तो आपके साथ तो बातें करते हुए मेरा जी चाहता है कि बस आप बोलती रहें और अपने काम को बताती रहें और हम सुनते रहें। तो जनाब, 16 डेज़ एक्टिविज़म के हवाले से जो ख़वातीन का डिजिटल एंड साइबर स्पेस का हमारा थीम था, हमने कोशिश की कि शाद बेगम के साथ इस पॉडकास्ट में उन तमाम एरियाज़ के ऊपर हम बात कर सकें जो कि 16 डेज़ एक्टिविज़म या फिर SDGs के वो गोल्स में आती हैं। उरूज रज़ा सियामी को फ्रीडम गेट डायलॉग से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।